ایک کافروں کا طریقہ سی، نسل تک نسل دشمنیاں چلتی رہی، ایک دوسرے کا قتل کرتے رہے، غیبت کرتے رہے۔ پاک نبی آئے، حضور نے ارشاد فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ مغفرت دے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد شہباز اوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہباز میڈیا آفیشل۔ آج ہم موجود ہیں جامعہ مسجد صدیق اکبر چک 87 عباسیہ میں۔ یہ اس علاقے کی بہت بڑی اور خوبصورت مسجد ہے۔ ابھی ہم اس کے مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عید کی تیاریوں کے لیے صحن میں صفیں بچ چکی ہیں۔ سامنے مسجد کے بلند و بالا مینار اور یہ خوبصورت برآمدہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آ چکے ہیں مسجد کے مرکزی ہال کے اندر، جہاں تھوڑی دیر میں ایمان افروز کتاب شروع ہونے والا ہے۔ آئیں اب سیدھا چلتے ہیں قاری صاحب کے بیان کی طرف۔ اللہ کریم رمضان کی برکتیں بھی عطا فرمائیں، عید الفطر کی گھڑیاں بھی عطا فرمائیں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے طرف آپ تمام حضرات کو عید والا سونا دن مبارک ہو۔ یہ پہلی سال تمام ایمان والی واسطے خوشی والی ہوں۔ اللہ کریم سب برکت عطا نوازے۔ بارگاہ خداوندی وچ وہ ذکر دی گل نال سجدیاں دی تڑپ وچ حاضر اللہ دے حضور اللہ تعالیٰ ایمان والے کو توفیق عطا فرمائے۔ مخبر صادق امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمانے میں فرمانے میں عید کا دن ہوتا ہے، اللہ کریم اپنی عزت والے فرشتیاں میں جمع فرما کے ارشاد فرماتا فرشتوں دسو جڑا مزدور مزدوری کرے انہیں واسطے کی صلاح ہوتی ہے؟ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں میرا اللہ مزدور مزدوری کرنا ہی اجرت واسطے ہے، محنت کرنے والا محنت کرتا ہے صلہ حاصل کرنے واسطے۔ الہی کا تو پسند ہے مزدور کا پسینہ نہ خشک ہوئے، انہوں مزدوری پہلے ادا کر دی جائے۔ میرا اللہ اعلان فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو، میرے بندیاں نے سارا مہینہ محنت کی، میرے بندیاں نے سارا مہینہ محنت مزدوری کی، روزے کی شکل وچ، نماز کی شکل وچ، قرآن کی تلاوت کی صورت وچ، ذکر اذکار کی صورت وچ، تسبیح و تحلیلات کی صورت وچ، کثرت نوافل کی صورت وچ، فرما سارا مہینہ انہوں نے محنت کی ہے۔ ان تو سب گواہ ہو جاؤ میں بخشش کی صورت میں اپنے بندے کو انعام عطا فرما رہا ہوں۔ نمازاں پڑھیاں نے سی فائدہ رب دا نہیں، روزے رکھے نے فائدہ رب دا نہیں، تلاوتاں کیتیاں نے اسی اللہ کا فائدہ نہیں کیتا، فائدہ اپنا کر دے، نماز پڑھ کے بھی اپنا فائدہ، روزہ رکھ کے بھی اپنا فائدہ، تلاوت کر کے بھی اپنا فائدہ، تسبیح گیڑ کے بھی اپنا فائدہ۔ ارشاد فرمایا وہ بھی فائدے تاڑے سن، مگر میں تمہیں انعام اس واسطے دے رہا ہوں تساں اپنے رب کا حکم منے، اپنے رب کی گل منی، اپنے رب کا فرمان منے۔ میں تمہیں آخیا بھوکے رہ جاؤ، تسی کھان وال نہیں ویکھیا، میں تمہیں آخیا پیاسے رہ جاؤ، تسی مشروبات وال نہیں ویکھیا، میں تمہیں آخیا قیام کرو، تسی سکون نال نہیں ویکھیا، تسی بستر وال نہیں ویکھیا، تسی آرام نال نہیں ویکھیا، تسی منجی وال تے بستر وال نہیں تکیا۔ میرا کریم رب فرماندا ہے دو فائدہ تہاڈا سی، وہ ایتھا دا نہیں تے اوتھے دا نہیں،
مگر فرمایا تسی اپنے رب دا حکم دے ہے او دی جزا ہے میں رب تواڈے روزے قبول کر کے تواڈی گناہاں دی بخشش دا اعلان فرما رہا ہوں اج دا دن اپنے رب کو مزدوری لے رہا ہے اپنے رب کو بخشش منگا دے اس دن وچ بھی کثرت نال اللہ گناہگاراں دی بخشش فرمانا اللہ مجھے زمین میں جہاں تک آزادی عطا کرنا ہے اللہ اپنے بندیاں میں دعاؤں کو قبول فرمانا ہے یہ عظمت والا دن ہے جس دن واسطے اللہ کریم نے اپنے کریم محبوب کو ارشاد فرمایا میرا محبوب تو سر اعلان کر دو خوشخبری سنا دو انہوں نے بشارت کے نوید سنا دو میرا اللہ کیوں ارشاد فرمایا وبشر الذین آمنوا تو سب بشارت سناؤ تو سب خوشخبری سناؤ ایمان والے کتنا بڑی دولت ہے ایمان کہ جیسے خوشخبری اللہ کریم اپنے محبوب کو سنا رہے ہیں ایمان کی بات کریں ایمان کی ایمان کیڑی شاید اللہ ہے ایمان نام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کامل محبت تھا ایمان نام ہے اپنے محبوب کی غلامی دا حضور ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا محبت لہ فرمایا ایمان ہے ہی نہیں جن میرے نال محبت نہیں جن میرے نال پیار نہیں نبی کریم نے فرمایا ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین حضور فرماتے ہیں جہان میں پیار کا کئی لوگوں کا کیتا جاتا ہے اپنے ابے نال بھی محبت ہے اپنی امی نال بھی محبت ہے اپنے جیوں نال بھی محبت ہے اپنے بچیوں نال محبت ہے اپنے بھائیوں نال محبت ہے اپنے عزیز رشتہ داراں نال محبت ہے سجدہ بیلیاں نال محبت ہے کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں فرمایا سارے جگ دی محبت ایک پاسے جنی دیر تک ساری کائنات کو ود پیار حسنین کے نانے نال نہ کرو گے تسی مومن بن نہیں سکتے حضور دی محبت دا ایمان حضور دے پیار دا ایمان ہے حضور دے عشق دا ایمان ہے جب دل والا بھانڈا خالی نبی کا پیار ہو رب پگڑیاں نہیں دیکھتا رب داڑیاں نہیں دیکھتا رب سجدے نہیں دیکھتا تلاوت نہیں دیکھتا رب دیکھتا محبوب کی محبت جتنا پیار نبی کا چوتھا ہوگے گا اتنا ایمان والا درجہ بھی اونچا ہوگا اللہ سب اپنے محبوب کی کامل محبت نصیب کرے حضور کا کامل عشق نصیب کرے مسلمانوں کے اگر کوئی کچھ لینا ہوئے یا جدی وجہ کچھ ملنا ہوئے اور قلبی محبت ہونی ہے یہ فطرت کا تقاضا ہے خدا کی عزت کی قسم سن جو بھی ملے نبی کریم دا صدقہ ملے اور جو مل دیا رہے وہ بھی نبی سونے دا صدقہ ملے یہ جڑا دن نصیب ہوا عید والا یہ سارے روزیاں کی وجہ نہ نہیں یہ حضور دا صدقہ ملے ارشاد فرمایا محبوب خوشخبری سنا دو اچھا کتنی بڑی خوشخبری ہے جنہی نبی سنا رہے وَبَشَّرِ الَّذِينَ آمَنُوا میرا حبیب بشارت سناؤ میرا محبوب خوشخبری سناؤ میرا محبوب نوید سناؤ کیوں آمنوا ایمان والے اپنے غلاموں کو خوشخبری سنا دو کیڑی شاہدی ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار فرمایا میری جنت کی خوشخبری سنا جنہوں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اللہ نے جنت بھی انہوں نے واسطے بنائی ہے کہ جنت بھی ہو جے تھلے نہ آ جائے جنت کی خوشخبری اللہ نے اپنے محبوب کو سنائی ایمان والے کی بشارت اللہ نے اپنے کریم نبی کو سنائی ایمان والے کی بشارت نہیں ہے جنت کی تے مومن کو حکم دیتا گیا سی کہ روزے رکھو یہ شرط سی روزے واسطے ایمان کی حالت وچ ثواب کی نیت نال روزہ رکھے پھر روزے واسطے کی ارشاد فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ایمان والا ثواب کی نیت نال روزہ وہ بارگاہ وچ حاضر اللہ کی رحمت
ہوتی ہے رب کی رحمت کہ فرمایا عید والے دن کیونکہ انہوں نے میرا فرمان بنے آزان کی انتظار نہ ہوئے تکبیر کی انتظار نہ ہوئے خطبے کی انتظار نہ ہوئے میرے بندے سونے دن میں حاضر ہو کے بس سجدے کرنے کی دیر لگے گی رب نے کرم کرنے کی دیر نہیں آپ جانتے ہو نا جملے واسطے پہلے اذان پھر تکبیر پھر خطبہ پھر نماز عید کا سارا معاملہ غلط عید والے دن دعوت نہیں ہوتی عید والے دن پہلے خطبہ نہیں ہوتا عید والے دن نماز واسطے تکبیر نہیں آخی جاتی مولا جمعے والے دن تکبیر سن اذان سن خطبے سن عید والے دن کیوں نہیں ارشاد فرمایا میں رب کرم کرنا چاہتا میں اذان کی دیر بھی نہیں تکبیر کے خطبے کی دیر بھی نہیں میں رب چاہتا مومن جلدی میری بارگاہ میں جھک کے کہ سر سجدے کو بعد میں اٹھا دے میں رب گناہ کی بخش دے جنت کی عطا فرما یہ کتنا بڑا دن ہے رب نے کرم رب دی رحمت ہے رب دی بخشش ہے اچھا آپ سارے حضرات خوشی کے موقع سے تشریف فرما دیں میں انتظار کرنا تو نہیں کہ کم از کم چہرے تے خوشی والے بنا کے سبحان پتہ لگے بھی نہیں ہے ایک باقاعدہ چہرے دستے ہیں نا خوشی ہوگی یہ آئین ہے ایسا دل میں جو کچھ ہے وہ چہرے کو ظاہر ہو رہا ہے فکر کا مک نہیں ہے لیڑے کی سوال ہے کتیاں بھی لے لیں سیالیاں بھی پک گئی اور پیچھے فکر کا کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ پھر ایک ہی پتہ نہیں پیچھے بچن کے نہیں کرے وہ بھی کھا کے آئے گا سجینا ملی ہے تو سوچی آپ کو پسند آ رہا ہے عید الحمد پڑھو عید الحساب پڑھو یہ میں بیٹھے میں جو بڑا خود خدا دعا میں ہوئی رنگ پڑھو ہر دن کا نام پڑھا اپنا رنگ ایک ہی مولوی شوہدے کو دسنا کرنا بھی آج عید ہے خوشی والے لوگ بناؤ بھائی راج دنیا پتہ کسی نے پوچھنا نہ پڑے دیکھ کے پتہ لگے دلی خوشی جا رہا ہے اللہ ایمان والیاں کو خوشی عطا کرے اللہ کی خوشیاں بھی نصیب کرے باہر کی خوشیاں بھی نصیب کرے اصل خوشی ہے اللہ کی اصل خوشی ہے باطن کی پھر ظاہر بھی خوش ہو جاتا ہے میں آگے بھی عرض کی تھی پھر عرض کرنا جناب کی خدمت سادہ پیر صرف سادہ نہیں قیامت تک ہر پیر کا پیر ہے میرا مولا علی آپ شہر کا مدینہ کو لے لوں دروازہ نے مدینہ کو لے لوں شوہر بطول نے والد حسنین نے اخی رسول نے اور پیر میں قیامت تک ہارون نے حضرت مولا علی پاک ارشاد فرمانے میں ارشاد فرمایا عید میں سوٹ پاڑ لگا نہیں چنگے پکوان کھاڑ لگا عید نہیں اے مولا علی آپ تو عید کے لگائے ارشاد فرمایا عید نائے خدا دی فرما برداری دا عید نائے اپنے رب کو منا لے گا عید نائے اپنے رب کو راضی کر لے گا جنہیں رب کو راضی کی تب قسم رب دی انہوں آخر دی لوڑ نہیں انہوں اندر بھی خوشی ہونا باہر بھی خوشی جنہیں رب کو راضی کر لے مولا علی نے ارشاد فرمایا چنگی گڈیاں تے جھوٹے کھان کرنا عید نو یا نوجوان دی سلن سر کاٹے میں واہ واہ ہوندی ہے بھئی عید یہ تو نہ عید نہیں مولا علی فرماتے نے اچھی سوال تے جھوٹے لائن کا نام عید نہیں عید نام ہے رب کو اپنے گناہ دی معافی لے لینا جنہوں رب نے بخش دیتا ہے جنہیں رب کو معافی حاصل کر لی ہے ارشاد فرمایا ان اللہ کریم نے طرفوں مصطفیٰ کریم کا طرف تحریر کا طرف مبارک ہوئے جنہوں رب نے بخش بھی دیتا ہے جنت کی بشارت بھی عطا کرے یہ بہت بڑی تہوار بہت بڑا دن نبی کریم علیہ السلام نے جو ہجرت فرما کے مکی و مدینے آئے مدینہ والے لوگ دن منا رہے تھے تہوار منا رہے تھے سرکار نے پوچھا دن کیا ہے کیا تھا
تعلق نہیں. میں محمد کو 2 دن عطا کرنا, ایک فطر والا ایک اضحیٰ والا. حضور نے اپنے کلمہ پڑھنے والے کو 2 دن عطا فرمائے, ایک عید الفطر والا, دوسرا عید الاضحیٰ والا. اچھا آپ دیکھتے ہو تمام افراد جتنا قوما اللہ کی دھرتی کے وسیع نے سب اپنے اپنے ایام مناتے ہیں, اپنے اپنے دن مناتے ہیں. سکھاں کا دن بھی ہے, ہندوؤں کا دن بھی ہے, عیسائیوں کا دن بھی ہے, یہودیوں کا دن بھی ہے. جتنے اقوام وسطے نے سب کی اپنی اپنی تہوار نے, اپنی اپنی عیداں نے, اپنی اپنی خوشیاں نے. مگر قسم خدا دی سارے تک دی خوشیاں ایک پاسے جیویں دی خوشی پاک نبی نے اپنے غلاماں نوں عطا کی ہے. نہیں وہ دن کسی نوں نصیب ہوئے نہیں, وہ تہوار کسی نوں نصیب ہوئے. کسی نے عید گانے گانا, بھنگڑے پانا, ڈھول بجانا, کسی عید میلے کرنا, کسی عید کھیل تماشے کرنا. پاک نبی نے فرمایا مومنو تہاڈی عید نہ گانے دے وچ نہ کھیل تماشے دے وچ, فرمایا میں تانوں عید عطا کر رہا ہاں, تہاڈی عید بھی رب دے ذکر والی ہوے, تہاڈی شکرات بھی رب دے ذکر والی. سنو اللہ نے اتنا سونی نعمت عطا فرمائی, اتنی برکت عطا فرمائی. اچھا تھوڑے وچوں ایک بندہ سارا دن کسی نے ہاں مزدوری کرے, کسی کا گھر بنتا ہوگے, دکان بنتی ہوگی, سویر تو شام تک محنت کرے, جدو کام رکے تو سجن کا ہاتھ پڑ کے آگے چھاڑ یار آ چلیے گھر آ کے نہیں میں سارا دن کام کیا ہے, ہوں ویلا محنت لے آنا, مزدوری لے آنا, میں یہ لے آنا, مالک بھی بلا رہا ہے بھی جانے جا کے اپنی دہاڑی لے جا, یہ لے لے جو شراب کی ہاتھ پڑ کے لے اگے تو کھانا نہیں پیا, اگے تو بھوک مر گئے, آج یہ کوئی نہ نہیں تو کی ہو سکتا. اگر وہ دے پیچھے لگ پوے, وہ گل مار کے ٹر پوے, اپنی دہاڑی نہ لے, اپنی محنت نہ لے, اپنی اجرت نہ لے, بندہ سیاڑا ہوئے گا یا پاگل ہوئے گا. اج لگتا ہے بھوک لگی ہے, تسی بول نہیں سکتے. میں سمجھا سے تسی کھا پی کے آئے نہیں, میں غلط سمجھا بیٹھا. میں فجر ویلے بھی عرض کی ہے کہ گھڑی میں دیکھی رکھاں گا, اج تھوڑا گھڑی دیکھن کا کام نہیں. بسم اللہ. اج گھڑی میں دیکھنی ہے, تسی نہیں دیکھنی. اج تسی مینوں ویکھو, میں تانوں سبحان اللہ. تانوں عید والے دن بھی بولے بولی نہ پوچھن نہیں دیتا. میں تانوں رج رج کے دیکھا, تسی تھوڑی دیر واسطے نہیں دیکھ سکتے. آج میں دھو کے نہیں آیا, ادھر ادھر دائیں بائیں گھڑی شڑی, جدو سلام پھیرا گے نا خطبہ ہو جائے گا, دعا ہو جائے گی, مولوی کو بڑی جان چھٹ جائے گی, پھر تسی جفی نہیں پانی ایک دوسرے کا منہ بھی ویکھے ہو, تسی تھوڑی دیر واسطے بھی ہو جائے, تھوڑی دیر واسطے دے دو, فطرانہ سمجھ کے مولوی کو آپ دے. میں نہ تو تمہیں کوئی مسئلہ سنا رہا, نہ تو قیمتی ٹائم نہ ضائع کر رہا, کچھ عرض کر رہا ہوں تیری خدمت ہے کہ میرا بھی فائدہ ہے, تھوڑا بھی فائدہ ہے. سارا دن بندہ محنت کرے کسی نہیں, جب کچھ لین کا ٹائم آئے, کام کران والا بڑا آیا ہوگے, بھئی اپنی مزدوری لے جا, خالی ہاتھ نہ جانی, محنت کی ہو خالی نہ جا. یہ حساب اپنا کہ انہوں کو بندہ ماں پڑ کے آکے وہ آپ بس چھاڑ اگے یہ تو کتنی کھاتا ہے, یہ 1000 روپے نہیں لے گا تو کی ہو جائے گا. آ چلیے وہ بندہ سمجھدار لے گا جب اپنی محنت چھاڑ کے ٹوٹ نہیں نا.
اچھا وہ یار دا خیر خواہ ہوے گا جڑا اودی محنت کروا رہا ہے اودی مزدوری طے کرا رہا ہے سجن دا خیر خواہ ہوے گا نہیں نا اگر یہ ایویں کرتا ہے آپ بھی عقل والا نہیں آپ بھی شعور والا نہیں تے وہ یار اگر کی صلاح دے رہا ہے تے وہ یار بھی خیر خواہ نہیں وہ صدر بھی دا خیر خواہ نہیں میرا کریم رب ارشاد فرماتا ہے ارشاد فرمایا سارا مہینہ محنت کی سارا مہینہ خدمت کی سارا مہینہ روزے رکھے تو زکاتاں دتیاں خیراتاں کیتیاں صدقے کیتے فطرانے ادا کیتے رات دا قیام کیتا تو ارشاد فرمایا ہن میں رب تے وعدہ دینا خالی ہاتھ نہ جاوی خالی جھولی نہ جاوی جھولی پھیلا میں رب تے سارے مہینے دی مزدوری عطا فرماواں میں تے سارے مہینے دی مزدوری عطا فرماواں پھیلانا جھولی میرے قرآن میں عزت کی قسم ہے ساری جھولی دی حد ہے وہ دی خیرات دی حد کوئی نہیں وہ دی اجرت دی حد کوئی نہیں وہ دی رحمت دی حد کوئی نہیں پھر دین والا آپ پہ آخر ہے لے جانے ضرور جو رب فرماتا ہے ایک ہے جنہیں تیری باپ بھرنی ہوئی ایک ہے جو پوچھے بتر آئی ہوئی ایک ہے جو حکومت ہٹائے گا ایک ہے جو سجرات کو ہٹائے گا وہ کون ہے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین وہ شیطان ہے جو کھلا دشمن ہے تیرا وہ شیطان ہے جو تیرا کھلا دشمن ہے ارشاد فرمایا کہ تیری باپ بھرنی ہوئی انہیں تیرا گھر بھر لے انہیں تیرا دامن بھر لے اعلان چاہے گا وہ چھاٹے چودھری حالت دے ہجے بڑی دیر ہے کی نہیں جلدی مسیحے میں رہ جاتے کیسے ہو یہ جاؤں گے حالت میں تو مولوی اٹھے گا انہیں بڑا پھاڑنے چاہیے چہر کا ہی فلانا کام نہیں کرنا ہے سارا مہینہ خدمت کی سارا مہینہ رونے رکھ کیا آج ماں نہیں کیا کہ تیرا پاہ نہیں کرنا سارا مہینہ نہیں کرتا رہا لگتا میں کھلیاں پہ گئی کھلو کھلو کے سوا گھنٹہ مولوی راجم دا سی جو آج نہ بھی کیا کہ تیرا پاہ نہیں کرنا اگر مان کو چھوڑ کر مسیحے آ جاتا ہے ان نے پیچھے نہیں کیا کہ ارشاد فرمایا یہ سارا راس کی سے تیرے خیر خواہ نہیں تیرے دشمن میں نے مولا میں کرا کی ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ تیرا دشمن سر کھاتا پالا پھرے تو آپ نہ کل نہیں مومن صاحب ہے آج نہیں مومن رمضان میں بھی ہوتی بنتا رہا رمضان تو بعد ہی ہوتی نہیں نہ برابر میں محنت لے لگا میں مزدوری لے لگا آج آپ کو راجہ مارنا بچا آج تو آپ کا کرام میں تمہیں کھولے نہیں بھئی آپ نے آ کے لے جا میرے کو بھانٹا چھولی آپ نہیں آج وہ آپ کو لگتا ہے یہ آج نہ آیا کل پھر رو رو کے آخیں گا مولا بھول گیا سی ہون مدد نہ دے رہے فرماتے تو واجہ ماریا آیا نہیں ہون کوئے خرسا ہے ہون واجہ مار دا ہے کسی آپ دستوں پر اتھے بوئے تو گنڈی آ جائے کچھ دیر واسطے بھی تو حقدار ہے کھول قوت لائے اپنا حصہ بندہ اس میں کنڈی بند کر کے بیٹھا رہے یہ تو گڈی نکل جائے پھر مطلب بھجن میں کیا کرنی بولو پھر محنت کرنی چاہیے نا پھر کھڑے کدوں ملے دبے جا جدو آ کے بوا کھڑکایا سی تیرے درد تیرے واسطے آیا سا اس ویلے بوا کھولے نا اس ویلے تیری توجہ نہ ہوئی جدو کان موڑ کے ٹر پیا اور تم یاد آیا تیری انوڑا کی سن ارشاد فرمایا آج میں آپ کا وعدہ مانتا بیٹھا اپنے یاد مکرنا صدقہ دل عطا کرنا چاہتا اور آج میرے دعوت دور نہ ہونی فرمایا آج تیرے منظر ایک دیر لگ رہی نہیں سونے رب نے دیر میں دیر آج آج میرے در پہ تیرے روزے نہ اجا عطا کرنا تیرے نماز نہ اجا عطا کرنا تیرے صدقات نہ عطا کرنا فرمایا تیرے بیٹھے تے اٹھائے دیر لگ رہی ہے ہاتھ چکا تے چھتے دیر لگ رہی ہے تیرے لب ہلائے بند کرنے دیر لگ رہی ہے وہ سونے رب کے خیرات دے انہیں دیر نہیں لگی آج لے جا پھر تیرے لوگ تے پہنی نہیں تو سیحت کے دے کو منگے گا تو عزت کے دے کو منگے گا تو شرف کے دے کو منگے گا حیاتی کے دے کو منگے گا رزق کے دے کو منگے گا اولاد تو ساتھ محتاج ہے میرا یہ آج نہ آیا کل پھر بھی آنا ہی پیدا پھر بھی تو منگنا ہی پیدا یہ فرماتے تو میں آپ میں جو بات ہے ویسا مارنا آج آپ کے لے جانا آج آج میرے در پہ آج جھکانے کر میرے در پہ ارشاد فرمایا تو منگنا بھی نہیں پیدا بس تیرے آن کی دیر ہے کرم دے ہوئے آپ تک کھولتے جانے پھر تو منگتا بنے گا کہ میں بے نیاز میری مرضی کرم کرا جاؤں پھر میری مرضی عطا کرا رہا میرے کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں میرے کو حساب منگنے والا بھی کوئی نہیں پھر آج جو سخی دینا چاہتا ہے
تو سن بھج کے لے جانا ایک دن کے مڑ کے آئے گا کوئی گارنٹی ہے آپ ہوگا گے نہیں نا کوئی نہیں پتا پھر بہتر نہیں جب آن والے ساواں کا پتا کوئی نہیں یہ سا ہے تے غنیمت ہے اج نہ تھوڑیاں کر لئی اج نہ خیر کی خیرات منگ لی ہوگی کرو اج نہ دے کو برکت رحمت حاصل کر لی یہ دن رب کو خیرات لے رہا قرآن آتا ہے نیکیاں کر بھی صحیح نیکیاں بچا بھی صحیح جہاں کو روڈ ہوئے وہ بچانا کرتا کبھی بینک کا سہارا کبھی گھر میں محفوظ تھا کہ تاکہ میری دولت ضائع نہ ہوئے فرمایا ساری کائنات کی دولت کو بڑی دولت ہے نیکیاں بڑی دولت نیکی ہے فرمایا کما بھی صحیح انہوں ضائع ہو ان کو بھی بچا نیکیاں بھی ضائع ہوتی ہیں ہاں ضائع ہوتی ہیں حضور ارشاد فرمایا نیکی کی نہ اچھا روزہ نیکی ہے نا بولو نیکی روزہ نیکی نماز نیکی قرآن کی تلاوت نیکی صدقہ خیرات نیکی ساری نیکیاں ہیں یہ نصیب ہو جانا مومن نشری بن کے بندہ ٹوڑے تھے کوئی دشمن کھو کے لے جاوے یہ حفاظت کرنی ہے کہنے نیکی کہنے ظاہر ہوئے گی عید نماز پڑھ لئی اپنا میرے نوجوان ویر جا کے چوک وچ کھڑے ہو جاؤ سارا دن کٹھا چار کرتے رہے کون آ رہا ہے تے کون کیڑے گھروں کون نکلے مزید تسی سمجھ گئے سارا مہینہ مسجد کی جان نہیں چھڈی جڑا اج چوک کی جان نہ چھڈے نیکیاں بچیاں کہ گئیاں بولو بولو تھوڑا جہا نہ جی نہ مولوی جی اسی تے چوکے نہیں کھڑتے تینوں اللہ توفیق بھی نہ دے کھڑنے ہی تے کسے چنگی تھا کھڑ بیٹھے تے کسے چنگی تھا ہے چلو جی ایڈے کو جان چھوٹی گئی چوک وچ نہ گئے ایڈا سارا کھاتے ہے نہ اپنے کی پرواہ نہ اما کی پرواہ نہ صدقہ کی پرواہ نہ بیلیاں کی پرواہ سارا دن پیکج لا کے بس اکھا آگے ہوئے پیا چودھری ہو رہا دیکھی کی جاندے سارا مہینہ صحیح گالے نہیں سنے تو ہن روح بڑا پچی تھی آتا سارا مہینہ ڈرامے نہیں دیکھے تو ہن کر آج کل حق پر دینا اچھا جی عید والے دن سارا دن ڈرامے دیکھے سارا دن فلمیں دیکھیاں سارا دن گانے سنے وہ دیا نیکیاں تو مفعول ہو گئی نا کی خیال نیکیاں تے بیٹھے ٹر گئی ہیں ساری انہوں نے تو ہلا ہی نہیں سکتا نہ بھائی انہیں رب کی نافرمانی والے کام رب کو ناراض کرنے والے کام جی رب ناراض ہوئے نیکیاں پلے نہیں رہی نیکیاں نہیں بچنیاں آج کا دن نیکی سیکنڈ کرنے کا دن نہیں آج کا دن کی نیکیاں محفوظ کرنے کا دن نہیں رب کو کرم کی خیرات کرنے کا دن نہیں جب خدا توفیق دیتی آج کا دن صدقہ کرنا آج کا دن غریباً اور تمہیں پتہ ہے ایک دن آج کا روزہ حرام ہے اس دن کو روزہ رکھے گا تو گناہگار ہوگے گا سارا مہینہ کی عبادت آج روزہ گناہ ہے آج نہیں رکھ سکتے میرا اللہ کیوں ارشاد فرمایا میرے آنکھیں نال سارا مہینہ چھڑ دیتے نہیں آج میری دعوت کا دہاڑا ہے میں میزبان ہوں تو میرا مہمان ہے میں کھواواں گا تو کھاتا ہے آج دی دعوت کا دہاڑا آج دی دعوت کا دن اچھا وہ دعوت ہوتی ہے بلا کہ یار ستے یار نوں بھی میری دعوت ہے روزہ رکھ کے ٹر جائے کی حال دعوت کا روزہ رکھ کے جائے گا فرمایا آج میری دعوت کا دہاڑا ہے آج روزہ نہیں آج میرے لنگر ہے کھانا واسطے آج وہ لنگر مقدار کا دن اور یہ نعمت اچھا نعمت ہے نہ کھانا کا دن تے کھانے کا صبر نہ ہو سارے مہینے کی کسر آج ہی کے دن نہیں کر لیں پھر ڈاکٹر کی کے لانے کھا گیا کسی پاس ہاتھ کا چیز ہاتھ بہت پیٹ خراب چیز ہے ہاتھ ہودہ رکھ کے کھا گیا یہ جڑا چاہتے میرا پیٹ خراب نہ ہوئے اپنے غریب ہمسایہ کو کھوا کے کھا لے یتیموں کو کھوا کے کھا لے توجہ ہے کبھی حقداروں کو دے کے کھا لے غریبوں کو اپنے خوشی میں شامل کر کے کھواوے دسترخوان سونے ہوندے ہی ہوئے گے یہ تو رب دے بندے کھانے بیٹھے
یہ عظمت والا دن ہے، برکت رحمت والا دن ہے۔ میں کل جمعے سے بھی اپیل کی کسی کے ہون بھی عرض کر رہا ہے، مسلمانوں دن آ کے ٹر جانا ہے، یہ بھی صبح ہوئی ہوئی شام بھی جیڑا چاہے جا انہیں گھرنا بھی ہے نا، چھے دن تا گزر جائے گا، یہ عید والے دن بھی آپ ہر پہ نہ منا سکے کہ عید کیڑے کھاتے ہیں۔ بھائیو توجہ فرماؤ، عید کا دن سال بعد ہونا ہے، اس پتر کو دونوں ہاتھوں نال سلام دے جڑا عید والے دن اپنے بابے کو بلائے گا، اس بھائی کو دونوں ہاتھوں نال سلام دے جڑا عید والے دن اپنے بھائی کو بلائے گا۔ یہ رنجش ختم کی کھڑا ہے، جھگڑا ختم کی کھڑا ہے، عید اللہ ہے۔ اگر عید والے دن نہ دیے سجدہ کی صلح نہیں ہوئی تو کل ہوگی، بھائی بھائیوں کو عید والے دن بھی نہیں ملے گا، کل مل سکتے عید والے دن گھر میں سر پہ ہاتھ رکھا ہے کب رکھا گیا۔ عید الحقیقی بڑا، عید اپنے واسطے مفید بڑا۔ سونے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹا معاف کر دے کہ حضور فرماتے ہیں بیٹا معاف کر دے۔ اچھا معاف کیسی شے کی جاتی ہے؟ غلطی معاف کی جاتی ہے، قصور معاف کی جاتا ہے، خطا معاف کی جاتی ہے۔ جی کوئی غلطی ہو گئی ہے اس صدقے کے اندر معافی منگے، اگلا معاف کر دے۔ پاک نبی فرماتے ہیں میری ذمہ داری ہے، میری گارنٹی ہے۔ اچھا کسی کام دیا پر نمبردار صاحب گارنٹی دے دیں، یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ خیر کرو، کوئی نہیں یقین ہوگا، کوئی کچھ نہیں مارو، کچھ کرو یار، ہے نا؟ کرنا ہی پینا، ضروری ہے، کرنا ہی پینا نہیں۔ اچھا جی ایک گارنٹی دے دے تے ہر بندہ من جاتا ہے، تے جیڑی شے کی گارنٹی حضور دے رہے، جیڑی شے کی گارنٹی میرا نبی دے رہے، وہ دے وچ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وہ دے وچ نہیں شک ممکن۔ پاک نبی فرماتا ہے جیڑا معاف کر دے، ارشاد فرمایا یہودی کی عزت وچ کمی آ جائے تے نبی والے معاف کرنے والے کی عزت وچ کمی نہیں آتی، بخشنے والے کی عزت وچ کمی نہیں آتی۔ حضور فرماتے ہیں پھل لگنے ہی انہوں نے جڑا چکیا ہو۔ آج کا دن معاف کرنا دن، آپ رب کو معافیا مانگ رہے ہیں کہ نہیں؟ مثلا میرے کو غلطی ہو جائے تو میں سزا پسند کرنا ہے یا معافی پسند کرنا؟ یہ میں کچھ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، مجرم کی پسند کرتا ہے، سزا یا معافی؟ معافی پسند کرتا ہے نا۔ تو حضور فرماتے ہیں جیڑی شے اپنے واسطے پسند کرے اگلے واسطے بھی وہی نہ کرو، سر تو مارو۔ میں پرچہ تھوڑی کراؤں گا، اللہ تعالیٰ زبردستی میں تمہیں ٹھوس رہا، میں نبی کا فرمان سنا رہا ہوں۔ مننا نہ ماننا تیرا کام ہے، مگر گل تو سننا۔ نبی سے فرماتے ہیں جیڑی شے اپنے واسطے پسند کرے اگلے واسطے بھی وہی پسند کر۔ جنا اپنے واسطے معافی پسند ہے، پھر دوسرے واسطے معافی پسند کیوں نہیں کرتا؟ جے چاہتا تو بخشیا جاوے تے کسی کو بخش دے، جے اپنی معافی کا طلبگار ہے پھر کسی کو معافی دے دے۔ ارشاد فرمایا تیرے بخشنے وچ دیر لگنی ہے، دھرتی تے تو بندے نو بخش، عرش والا مالک تینوں بخشنے وچ دیر نہیں۔ اپنے نسلوں کو وراثت وچ جھگڑے نہ دے کے جاؤ، اپنے نسلوں کو وراثت وچ عداوت نہ دے کے جاؤ، اپنے نسلوں کو وراثت وچ بغض نہ دے کے جاؤ، اپنے نسلوں کو وراثت دے کر فساد نہ دے کے جاؤ۔ ایک کافروں کا طریقہ سی، نسل تک نسل دشمنیاں چلتی رہی، ایک دوسرے کا قتل کرتے رہے، غیبت کرتے رہے۔ پاک نبی آئے، حضور نے ارشاد فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ بخشنے کی دیر نہیں۔ ادنا دہاڑا خیر نہ دہاڑا، کرم کے فضل نہ دہاڑا، انہوں حقیقی طور پہ یوم سعید پر جے قصور ہو گیا تے نیمے ہونے سے دیر نہ، تے جے کوئی نیمہ ہویا تو معاف کرنے سے دیر نہ، انہوں سینے ڈالنا۔ میں کچھ بابے ہیں کہ بابے تھوڑے میں تے تھانے دار زیادہ نہیں، تے جے پتر تارے کوئی ٹر کے آن تے تو ہی مہربانی کری، جے بچہ ٹر کے آ جائے تیرے بوئے پہ، ماں باپ تے ویسے کھلے جگرے آنے ہوتے، جے بچہ نیمہ ہو کے ٹر آوے تو سینے ڈالنا رکھ دے۔ تھانے دار آج کا تھانے دار نہ بڑھ مسئلہ، ابا مان سپاہی دا ہو بتھیرے تھے ابے جو مطلب بلند نہیں۔
نبی کریم علیہ السلام نے یتیمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اسا اپنے پتر نمونے کے تو کیا حضور نے یتیمہ نمونے کے چاہا نبی نے عید یتیمہ واسطے تاکید کی ارشاد فرمایا اب اپنے ہاتھ نال حضور نے نوایا یتیمہ نو حسن حسین کے کپڑے پوائے فرمایا آج میں تمہارا پیو ہوں ایسا تاری ماں ہے سیدہ زہرا تاری ہمشیر ہے پھر حضور نے عید گاہ انہوں نے کچھ لے کے سرکار گئے میرا نبی یتیمہ نو گل لاوے اسا ویران دی گل نہیں لا سکتے اسی ہمشیران دی گل نہیں لا سکتے اسی اپنے اپنے کو بھی معافی نہیں مانگ سکتے پھر عید کے لیے شاید نہ بھی اس دن کو عید بنا حقیقی طور پہ عید بنا اللہ دلوں کی بخشے اللہ جناب کی بھی مغفرت کرے اللہ سارے ابے کی اماں کی مغفرت فرمائے حضور کے ہر غلام کی مغفرت فرمائے عید کا طریقہ سماعت فرمائے عید کی نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیرات منہ قبلہ شریف دے بدگی اللہ تعالی دی آنکھوں کے پیچھے امام دے اللہ اکبر کر کے ہاتھ بھر لیں گے سبحانک اللہ اعوذ باللہ پڑھا گے بسم اللہ کے فاتحہ کو پہلے آپ تکبیرات دیں ہاتھ چھڑ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چوتھی باری بغیر ہاتھ کے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھنے گے فاتحہ شریف نال کو سورت پڑھی جائے گی رکوع کریں گے سجدہ کریں گے رب کرم نہ پھر جب دوسری رکعت واسطے کھڑے ہوں گے پہلے تلاوت کریں گے الحمد شریف دی نال کی سورت دی رکوع میں جان کرو پہلے تکبیرات دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چوتھے باری ہاتھ نہیں ٹکڑے اللہ اکبر آپ کے رکوع میں چلے گئے 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں رکوع والیاں پھر سلام پھیرا گے سلام پھیرا کے بعد کی کرنا ہے ریس لگنے اسی تو پہلے نکلے گا وہ مولوی نے سلام پھیرا کی دیر ہوتی ہے پھر ایک پیر اپنا تو دوسرا پیر یا نہ جائے والا کھڑے ہو گئی میرے کل میرے بھائی کا فون آیا میں پاری مسیح کو ننگے پیری کے میرے کسی نے جتی چک لی سارے کنویں بھی بند ہونے پھر پتہ نہیں کتے کی چھوا جانے جتی چکا ڈالے انہوں مسیح تو لوڑی جتی دی سی پر آج قرآن کا واسطہ دیا جنا کیونکہ کسی نبی پا کے آیا ہوئے گا آج جتی لہر واسطے نہیں رب دی رحمت لہر واسطے میں یہ انہوں کو میسج دے رہا کہ اس کام کو اون دیا ہر بندہ اپنے دل کے نہ جانے لے سلام پھیرن کو بعد ریس نہیں ڈالی مسیح کو بعد نکلن دی نماز کو بعد خطبہ ہونا کنے خطبے ہونے نے بلا سال بعد ان کی بڑی رکھی گا 2 ہونے کے خطبے میں ایمان علی گل ہے حضور نبی پر جب بڑی گیا کرنا پڑی ورنہ مولوی کا خطبہ شروع کرے تو یہ مانگا ہو جائے تو میں خطبہ ہی مختصر پڑھنا تو اسی شعر کی جلدی کر دے نہیں جلدی نہیں کرنی 2 خطبے سننے میں تسلی کر اچھا خطبہ پڑھنے کے بعد پھر کی ہوتا ہے جی دعا دعا میں کہیں رب کرو پھر راضی کے منگو سارے جگ واسطے منگنی ہوئی نبی کے ہر نوکر واسطے منگنی ہوئی پھر اپنے واسطے منگنی ہوئی دعا منگنے کے بعد کی کرنا ساری زندگی گلے نمانے رہے ہم نے دماغ تک کے نازے ہوئے آپ سے طویل کے لوگ تو اسی عید والے نے تو مولوی نہیں میں کہنے نہیں ہے نا 2-4 دیوانے کے ہر نماز بھی مل کے جاتے ہیں عید والے دن ایک ضروری جڑے میرے سجڑ باہر بیٹھے ہیں نا انہوں نے بھی اپیل کر رہے ہیں انہوں نے پتہ نہیں باہر جا کے کیڑا کٹا کر رہا ہوتا ہے بے نہ نکل جاتے ہیں کم از کم آج دن تجھے تو مل کے جاؤ آج دن محبت بن کے جاؤ اینا کو سیدھی رکھو تو سارے مل کے جاؤں گے اینا کو جیل چ پالو سارے ملاں گے ہاں یہ کہ دکان کا خبر ہے کیا رکھا ہے چل اللہ تعالی جزا خیر دے میری صفہ سیدھی کرو خیر ہو گیا صفہ سیدھی کرو جی صفہ لگا کے تو ختم کر دو پنکھے بھی چلا دیں جتھے گنجائش ہے سجن نال نال کو جو ہوتے لگتا جو صفہ دے وچ گیپ نہیں رکھنا
سہریاں کرائیاں تاریاں کرائیاں اللہ سارے بچوں کی عزت کی حفاظت کرے اللہ سارے بھیڑوں کی حفاظت فرمائے آمین اللہ انہوں کی نیکیاں قبول فرمائے اللہ پورے علاقے کی کرم کرے پوری آبادی کا فضل فرمائے اللہ رب العزت کو دعا اللہ سارے ملک کی خیر فرمائے آمین اللہ پاکستان کی حفاظت کرے پاکستان کے ادارے کی حفاظت کرے آمین اللہ وطن عزیز کے سرحد کی حفاظت فرمائے اس ماں کی لاج رکھنے ہوئے خالی تھوڑی خیر نام کر دے خالی تھوڑی خیر نام کر دے خالی تھوڑی خیر نام کر دے آمین یہ سونے دن سب زندگی کی بار بار عطا فرما انہاں دی قدر کبھی توفیق نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین لا الہ الا اللہ